الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اب ہدایت یافتگان اور گمراہوں سے متعلق موضوعات و حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور ہدایت یافتگان کے علم بردار ابو الانبیاء اولو العزم پیغمبروں کے سرتاج سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر خیر، طرز عمل، عقیدہ، افکار سامنے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، وہ زمانہ قابل ذکر ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی، قوم کو بھی خطاب فرمایا اور اپنے والد کو بھی کلم کلا آمنے سامنے یہ ارشاد فرمایا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بیزار اور الگ تلگ ہوں تم لوگوں کے معبودوں سے اور تم لوگوں کے طرز و طریقہ عبادت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں بندگی کرتا ہوں، لیکن کس کی؟ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر میں تو صرف بندگی کرتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، جس نے مجھے وجود دی ہے، میرے جسم اور روح کو ملایا ہے، میرے اندر صلاحیتوں کی برمار فرما دی ہے، میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور عبادت کا معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ رب العزت کی، کہ اس کی فرمودات میرے عمل ہوں، یہ ہے بندگی۔ ویسے حقیقتاً یہ ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنی تمام تر صلاحیتوں سمیت، تمنا اور خواہشات سمیت، اور وہی کچھ کریں گے جو اللہ ہم سے طلب فرمائیں گے، جان میں، مال میں، وقت میں، آج میں، کل میں، یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہوگی۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، جس ذات نے مجھے پیدا فرمایا ہے وہ مجھے ہدایت سے نوازیں گے، ان قریب میرے لیے وہ واضح فرمائیں گے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی قوم کے اندر ایک شناختی نشان بنا کے چھوڑ دیا، اپنے اولاد کی تربیت کی، اپنی قوم اور ماننے والوں کی تربیت کی، جنہوں نے ساتھ دیا، اور یہ کام اس لیے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگوں کو توحید کی طرف آنا آسان ہو۔ یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتیں تھی، اے محمد اب تمہاری قوم کی باتیں دیکھو، اور یہ قوم بھی تو بھی اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتی ہے،
قریش تو اس بات پر اپنی کپڑوں میں سماتا نہیں تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور ہیں بھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل ذبیح، اس کی نسل سے تو قریش ہے۔ تو آپ کی قوم کا معاملہ یہ ہے کہ متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق، ان لوگوں کو ہم نے ڈھیل دی، موقع دیا، لگے رہو اپنے بت پرستی میں، کفر و شرک میں، اور اللہ کی نافرمانی والے کے ہر عمل میں ہم نے ان کو موقع دیا، فرصت دی، تاکہ کہ اللہ کا رسول ان میں آیا، یعنی جناب علی کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن جو حق کا رستہ ہے اور حق تک پہنچنے کے لیے آپ کا راستہ، منزل اور روشنی تمام کے تمام سے قرآن کے اندر موجود ہے، یہ بھی ہم نے دے دی، اور رسول بھی ان کے پاس آیا، ایسا رسول جس کی رسالت بھی بین اور ظاہر، شخص بھی ایک ایسا کہ اس کی حیثیت مسلم ہے۔ رسالت سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے آنکھوں کے تارے ہوا کرتے تھے، ہر ایک کی، کوئی نہیں تھا جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور عظمت اور آپ سے لگاؤ سے فخر محسوس نہ کرے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی مشیت تھی، لیکن ولما جاءہم الحق، اور تیری اس قوم کے پاس جب حق آیا، قالوا ھذا سحر، یہ تو کیا بات ہوئی، یہ تو سحر ہے بھائی، یہ قرآن آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ سب سحر ہے، یہ جادوگری ہے۔ تو یاد رکھیے، انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے محمد، یہ سب کچھ سحر ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم کلا اس کے منکر بنیں گے، نہیں مانیں گے ہم اس کو۔ تو ان کی یہ حالت تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے بل متعت هؤلاء، ان کو ہم نے موقع دیا تھا، اور موقع اس لیے کہ وہ جب رسول آئے تو رسول کے ساتھی بنے، رسول کی بات سنیں، بھائی سنو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، اور اگر واقعی تمہاری دل و جان کی گواہی بھی یہی ہوئی کہ یہ حق ہے اور اس کو ماننے ہے، تو پھر دیر نہ کرنا، تباہی میں پڑنے سے کیا ملے گا تمہیں۔ لیکن اس قوم نے ایسا نہیں کیا، تو اس قوم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح پچھلی امتوں کی باتیں آئیں کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ کیا برا سلوک کیا اور ان کا انجام کیا پایا، اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ ہر جنگ میں اللہ رب العزت نے ان کی طاقت کا تیا پنچر کر دیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خوف و ہراس کے عالم سے نکلے تھے، پھر امن و اطمینان کے ساتھ 8 سال کے عرصے میں دوبارہ تشریف لائے۔ ایسے نکلے تھے کہ بیت اللہ کے احاطے میں ان کی قدم رکھنا بھی ناقابل برداشت عمل تھا، اب ایسی حالت میں واپس آئے کہ بیت اللہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ اللہ ہے۔ تو قوموں کو چاہیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے رسولوں پر چلیں، اور انبیاء کا راستہ تکمیل ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔